الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے آج کے اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایسی پرنور محفل کا حصہ بنایا، جس محفل کے اندر نہ صرف انسان بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بلکہ ان گنت فرشتے بھی ہمارے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد گرامی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی تعریف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے تو ایسے محفلوں کو فرشتوں کی جماعت گھیر لیتی ہیں۔ بس ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے آج یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بدگمانی شرک ہیں، تو یہ عنوان کا اہم مقصد، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینے کا مقصد ہے۔ تمام امت مسلمہ کے اندر اسلامک کیلنڈر کا دوسرا جو مہینہ آتا ہے سفر کا مہینہ، جس کو ہم اور آپ 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو برا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آئیے اسلام اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، یہ باتوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کے گرہوں کو کھول دیں اور میرے لیے میرے اس امر میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سفر کا مہینہ کی برائی، بدشگونی، اس کو برا سمجھنا، اس کو منحوس سمجھنا، یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس شہر میں، اس مکہ میں لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا، لا ادوا ولا طیرت ولا حامت ولا سفر فی الاسلام۔ 4 چیزوں کے تعلق سے جو ہے بدشگونی لینا یا بدگمانی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں۔ ان میں سے 4 میں سے فرمائے، لا ادوا، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو بغیر اللہ کے حکم کے کسی دوسرے کو لگ جائے، یعنی کوئی بیمار شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا تو سوائے اللہ کے حکم کے وہ آٹومیٹک ہم تک نہیں پہنچتی۔ یا اس کی تشریح کو علماء دین فرماتے ہیں، کوئی شخص اچھوت نہیں ہے، انٹرانی واڑو کتاسو آدمی کون بھی نہیں ہے، اور انٹچبلٹی جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، there is nothing like untouchability in اسلام۔ اگرچہ کوئی سمجھتا ہے چھی اس کے بازو بیٹھے میں کیا ہوں میں، ایسا سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اس کے میرے بازو ٹھہرنے سے، اس کے پسینے کی بدبو سے جو ہے میں بہت نجس ہو جا رہا ہوں، میں جو بہت غلیظ ہو جا رہا ہوں، میں میلا پڑ جا رہا ہوں، ایسا کوئی سمجھتا ہے تو یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ یا کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فلاں عورت حائضہ ہے اور اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے کوئی نحوست آ جائے گی، کوئی میل لگ جائے گا، تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند لوگ سوال کرتے تھے کہ حیض کیا چیز ہے، اس کا جواب قرآن دیتی ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے قرآن میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 224 سے 228 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، آپ سے لوگ حیض کے تعلق سے سوال کریں گے، عورتوں کے جو وہ ان دن ہے اس کے تعلق سے سوال کریں گے۔ کتنی پیاری الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھاتے ہیں،
ان سے کہو کہ ایک ناپاکی ہے اس عورت کے لیے، اس کی ناپاکی کسی دوسرے کے لیے ناپاکی نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، غیر مسلمانے کے معاشرے میں، جو یہ عقیدے رکھتے ہیں، اور آج ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اگرچہ کوئی حائضہ عورت کھانا بناتی ہے، اس کھانے کو کوئی دوسرا کھاتا ہے تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کے پیدا ہوتا۔ ایسے کہ سوشل میڈیا میں ہم کتنے کی سن کے رہتے ہیں۔ یہ چیز غیر مسلمانوں کے اندر عام بات ہے، یہ اس وقت نہیں بلکہ آج بھی یہی بات مانی جاتی ہے، اور حائضہ عورت کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے آج بھی۔ لیکن اسلام 1450 سال پہلے باضابطہ قرآن کے آیت کے ذریعے سے کہتا ہے یہ تو صرف اس عورت کی نجاست ہے، اس کی میل ہے، یہ کسی دوسرے کو برا نہیں بن سکتی۔ اگرچہ ہم میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے جو ملا جلا عقیدہ غیروں کے ساتھ، یہ عقیدے سے باز آ جائیے، کیونکہ وہ اس عورت کے لیے نجس ہے، اس عورت کے لیے میل ہے اور ناپاکی ہے، اس کی وجہ سے کوئی دوسرا ناپاک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پہ ران پہ سر رکھ کے سوتے تھا جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ عورت صرف اس کے حائضہ ہونے کی وجہ سے جو ہے برا یا میل یا غلیظ نہیں ہوتی، بلکہ وہ حالت اس کی نجس ہے اور ناپاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس حالت سے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بس اتنا سا بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس سے نحوست نہیں ہے، جو کہ غیر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ آج کل چند مسلمانوں میں بھی عام بنتا پھر رہا ہے۔ یہ بدگمانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا، کوئی بیماری، کوئی انٹچبلٹی، کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت گھنے ہوئے سے لوگ، اچھا جیسے آج ہم ہمارے گاؤں میں بولتے ہیں یاندڑا کا بازو بیٹھ کے ہمیں رکھ سکتے نہیں، رہ سکتے نہیں، بولتے نہیں۔ اسلام سب کو جو ہے جوڑنے کا مذہب ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس کوئی ایسا پسینے والا بھی آ گیا تو اسلام کہتا ہے اس سے ملو، اسے گلے ملو، حالانکہ وہ ٹیمپرری نجاست ہے، وہ دور ہو جاتی نہانے کی وجہ سے، لیکن اس کو اس ضمن میں کوئی برائی اس کے ساتھ نہیں ہوتی جس کو آپ کو بھی پہنچ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں سکھاتے ہیں جب بھی آپ نماز کے لیے ٹھہرے اپنے کندھوں کو ملا کے ٹھہرے، اپنے کندھوں کو ملا کے ٹھہرے۔ آج ہمارے معاشرے سے وہ چیز غائب ہو گئی، اور ہم آج صفا میں، مردوں کی بات بول رہا ہوں میں، صفا میں اتنے دور ٹھہرتے ہیں کہ سامنے سے بیچ میں سے کوئی جانور بھی گزر جاتا، کوئی آدمی اگرچہ دوسرے سب کو جانا چاہے تو وہ بھی چلے جاتا، اتنا دوری ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہ آگے چل کے اس قدر بن جاتا، آج جو بن کا ہے اس کے بازو میں ٹھہرنے کا کیا، میرے بازو ان ٹھہرنے کا کیا ہو، یہ رکشہ چلانے والا میرے بازو، یہ ٹاپی میسری میرے بازو، یہ کلکٹر میرے بازو، ایسا نہیں۔ اسلام کیا ہے، اگرچہ وہ ضلع کا کلکٹر ہو یا اسٹیٹ کا سی ایم ہو، اگرچہ وہ آخری میں آتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے، اس کو آخری میں ہی وہ جگہ ہے۔ پہلے میں اگرچہ کوئی لیبر کام کرنے والا پہلا جا کے صف میں کرتا ہے تو وہی اللہ کے نزدیک کبر، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اللہ کا تقوی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کے تقوی کے بنسبت پہلی صف میں کھڑ جاتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کو پیچھے کرے، یہ چیز اسلام سکھاتا ہے۔ تو اسلام ایک یونیورسل بردرہڈ کو سکھاتا ہے، یاد رکھیے، ایسے کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ اور ہم آج دور دور ٹھہرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ بولے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص پیچھے سے برچی لے کے آتا ہے، اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے اتنے مل جل کے کھڑے ہیں کہ جب تک وہ سامنے والی صف کو نہ پہنچ جائے 8 لوگوں کو قتل کر کے جاتا ہے وہ، یاد رکھیے۔ کیوں؟ اگرچہ ہمارے جیسے سفر ہے تو گچو بن چل جاتا تھا، ایسا سا گھس گھس کے چلے جاتا تھا، کیوں بولتے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور 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 ٹھہر دیں۔ اور یہاں پہ غلط فہمی یہ ہے کہ حدیث کی بات ہے کندھے سے کندھا، ٹکنے سے ٹکنا ملنا۔ اب ٹکنا بولے تو ایک مخصوص جماعت کا بات آ جاتا ہے، یہاں پہ ٹکنا ملائیں گے تو وہ اہل حدیث والے بن جاتے، بول کے نہیں، کندھے سے کندھا، ٹکنے سے ٹکنا، حدیث میں دونوں باتیں ہیں، دونوں باتوں کو امپلیمنٹ کرنا۔ نہیں کم سے کم کندھا ملائیں گے تو آپ پیر بھی آٹومیٹک مل جائیں گے آپ کے۔ تو بہرحال ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج اہل حدیث کے اندر بھی غلط فہمی ہے، کیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے اتنے لمبے چیر کے ٹھہرتے، اب اتنا چیرے تو کندھے کہاں ملتے رہے،
تمہیں ایسا پکڑتے ہاتھ پکڑ کے, تمہیں پیرا اتنے لمبے چیر کو کھڑتے, انہیں بھی احساس کرتا تیرے کندھے کہاں ملتے ہیں. دیوانگی ہے لوگاں کی, دیوانگی, پیرا ملنا پیرا, یہ کھندا بھول گئے, پیرا ملنا مل کے ناچتے ہیں. پاگل پن ہے یہ. جماعت بولے تو یہ ہماری جماعت, ہمیں جنت میں جاتے, کسی کے مجال نہیں, ہمیں جاتے بولتے. سے ایک سفرے کے وجہ سے لوگ پیرا ملا کے کندھے دور رکھ کے ٹھہر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, کندھے سے کندھا, ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ بولے, اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب کندھا پیرا تو دور کی بات, آج ہمارے عام مساجد میں چلے جائیں گے, ایک دوسرے کے درمیان میں بھیک جنا چلے جا سکتا, اتنا دوری اختیار کرتے ہیں. ان چیزوں سے باز آنا, ورنہ جو ثواب نماز کے اندر رکھا گیا ہے وہ ثواب دور ہو جاتی. قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, آپ کی نماز اگرچہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ببرکت ہوگی, ثواب کا جو ہے ذریعہ بنے گا. اگرچہ آپ کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں نہیں ہیں تو آپ کی نماز بس حق ادا کرنے کا پاس مارک, آؤٹ آف 100 کو 35 پاس بولتے ہیں نا, وہ 35 کر کے نکل جانا چاہیے. نو فرسٹ کلاس, نو ڈسٹنکشن ایٹ آل, نہ فرسٹ کلاس پہنچتے ہیں نہ ڈسٹنکشن پہنچتے ہیں, نام کے واسطے جاتے پڑھتے آتے. یہ کس وجہ سے, بعض مرتبہ بولنے کے باوجود بھی لوگ آج ایسے ہی ہیں. تو بہرحال دیکھیے, ایک دوسرے سے مل کے چلنا, ایک دوسرے کو لگا لے کے چلنا, گلے ملنا اچھوت نہیں ہے. کوئی دوسرے کو کمزور سمجھنا, اسلام میں یہ چیز حرام ہے. لا ادوا ورا تیارہ, تیارہ بولتے ہیں بدگمانی کو, بدشگونی کو. کیسا بدشگونی, آج میں گھر سے باہر جا رہا ہوں کسی نیک اچھا کام کے لیے, اتنے میں بازوق والی عورت آ گئی جو بیوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا یہ چیز, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بدگمانی نہیں ہے. ودواؤں کو دیکھتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ارے ودوا میرے سامنے سے آگئی صبح سے, ابھی میرا دن کیا اچھا رہتا آج, ایسا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تیارہ, تیارہ جیسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. مطلب بدگمانی نہیں ہے, بدشگونی نہیں ہے, نا مبارک ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. یاد رکھیے, بلی آ گئی تو ٹھہر جاتے, کوئی تو بھی چھینک ڈالیا, چھینک آ رہے انہیں, بیٹھو ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جائیں گے. نہیں تو کوئی تو بھی باہر سے منگل کھانے والا آ گیا تو اس کو دکھنا دے, یہ آگ مرا دے کے صبح صبح سے جا کو من نے نکلے, ہمیں باہر ہی نہ آ گیا آڑا. یہ سب بدگمانی ہے. یاد رکھو, ہمارا حج بھی ہو جائے, عمرہ ہو جائے, 5 وقت کی نماز ہو جائے, رمضان کے پورے روزے ہو جائے, اگرچہ یہ بدگمانی کے ساتھ ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑیں گے, ہمارے پورے نیک اعمال بازو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائیں گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 1614, سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3910, اتیارت شرکن, یہ بدگمانی رکھنا یہ شرک ہے. اور عورتوں کے اندر تو وہ بھرے پڑے ہیں, یہ کتنے کی ہے ایسے کی دیوانے باتاں, کتنے کی, ایسا کرے کہ آپا ایسا نہیں نا, وہ ایسا کہتے نا, ایسا نہیں کرنا کہتے نا. اب شادی شدہ کو چند عورتیں سب بھی مل کے ان کے بددعا لیتے ہیں. بولو اب اگرچہ لاسٹ منتھ میں شادی ہوگا, سمجھو محرم میں شادی ہو گیا, مان لیں گے, 13 تازی لگیا, کیا کرتے ہیں میاں بیوی کو جھڑا دور کر کے رکھتے. پہلے کے 13 دن نہیں ملنا, ملے تو کیا ہوتا رے. کبھی تو دیکھیں آج جن جن لوگوں نے یہ عمل کر کے بیٹھے, اگرچہ اس بدگمانی کی حالت میں مر جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم. اتیارت شرکن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیارت, بدگمانی, بدشگونی, کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز میں برائی کو تلاش کرنا, یہ شرک ہے, کچھ بھی نہیں بدگمانی. اسلام ایک واضح اور اچھا پریکٹیکل مذہب ہے جو گمراہی کو دور کرنے کے لیے لایا گیا, لیکن آج ہم اسی گمراہی کو ہمارے اندر رکھ لے اور اسلام کو دور کر ڈالے. آج ہمارا معاملہ یہی سچ ہے. اگرچہ ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے, اگرچہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو جہنم کے پالے ہو جاتے. یاد رکھیے, دکھنے میں چھوٹا عنوان ہے, بدگمانی شرک ہے. کیا ہے بدگمانی, وہ کیا کی بول لیتے ہیں لبا, نہیں, ہمارے پورے نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے بدگمانی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یشرک بہ شیء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء,
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک بولے تو ہمیں اللہ کو چھوڑ کر درگاہ کو جانا, اللہ کو چھوڑ کر پیرا کا نہیں جانا, اللہ کو چھوڑ کر نیلور کے روٹیا کا نہیں جانا, یہ شرک سمجھتے ہیں. یہی شرک نہیں بلکہ اگرچہ گھر شروع کرتا ہے تو ڈیٹ دک کے شروع کریا سمجھو, یا گھر شروع کرتے اس ٹائم پہ پہلا شخص اماں کی باوا کی نہیں تو ودوا نہیں سن کی نہیں تو اچھے کی برے کی نہیں تو بچہ کی, ایسے بدگمانیاں کر کے اگرچہ وہ کرے تو یہ چلی جاتا, وہ کرے تو ایسا چل جاتا, بلکہ گمان رکھنا بھی شرک ہے. اتنے غلط عقیدے ہم رکھ کے, یا واسطو کو بلا کر واسطو کے حساب سے گھر بننا بھی بدگمانی ہے. اگرچہ نہیں بنیں گے کیا ہوتا, واسطو کے حساب سے گھر نہیں بنے تو کیا ہوتا, کتنے لوگ مر گئے آج دنیا پورے میں بیکار گھرا بن کے. کون مرے جی, کس کا کے گھر میں تکلیف آتا. اور اللہ بھی بڑا شان والا. دیکھو جب ہم کسی چیز میں نحوست دیکھتے ہیں, بدشگونی دیکھتے ہیں, تو ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو وہ سب برباد ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ویسے ہی کرو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, بدگمانی کرنا شرک ہے بولے, تو اس کو ہمیں بدگمانی کرنا ہی نہیں, کریں گے تو شرک ہے. ولا تبطلوا اعمالکم, اگرچہ تمہارے کتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ ہو, اگرچہ بدگمانی رکھتے ہیں, برا نحوست رکھتے ہیں, تو وہ کیا ہے, تبطلوا اعمالکم, فرماتے ہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن فرماتا ہے. تو اسی لیے ہم سب کو خیال کرنا کہ ہمیں اس چیز کو چھوٹا سمجھے, لیکن یہ شرک ہے. یاد رکھیے گھر جب بنتے اسلامک طریقہ کیا ہے, کوئی شک نہیں رکھنا, کوئی شک نہیں رکھنا, یاد رکھیے. اور آج ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو توحید کے اوپر تو ہمیں مر مٹتے بول کے بولتے ہیں, لیکن گھر بھرانی کرنے جاتے ہیں وہ بکرا کا خون جو ہے گھر دکھلا کے شروع کرتے ہیں. آج میں اپنے پرسنلی لائف میں کتنے کے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو موحد بولتے ہیں. موحد بولتے ہو توحید, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے ماننے والا, لیکن یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کام کرنا شرک ہے. ایسا گھر بھرانی جس کے اندر بکرا دکھا کے گھر کی افتتاحت, بکرے کا خون دکھا کے کی گئی ہو تو یہ شرک ہے. یا پلر ڈالتے وقت, بیسمنٹ ڈالتے وقت بکرے کا خون اس کے اندر بہا, آج ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. یہ کام غیر مسلمان کرتے ہیں, آج مسلم بھی کرتے ہیں. اگرچہ کام کریں گے تو پورا گھر, چاہے وہ 40 سال رہو 50 سال رہو, جتنے لوگ اس گھر کے اندر, کیونکہ وہ گھر بد عقیدے سے تیار ہوا تو اسی لیے وہ گھر کے اندر تمام برکتیں چھین لی جائیں گے. یہ کام ہرگز مت کرو. توکل رکھو اللہ سے. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا حجرہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, کیا انہوں نے گھر نہیں تعمیر کی؟ کیا اولیاء اللہ نے گھر نہیں تعمیر کی؟ یا ہمارے ائمہ حضرات نے گھر نہیں بنائے؟ سب لوگوں نے بنائے, لیکن ہمارے جیسے عقیدے کے ساتھ انہوں نے گھر نہیں بنائے, کیونکہ آج وہ برے عقیدے کے وجہ سے رہنے سے وہ تو غلطیاں آتی. اور میں آپ کو یہ بول رہا تھا, نیا نویلا ایسے کہ کچھ بھی مانتا نہیں, تو جابر بولے نہ بول کے انہیں کیا کرتا, بہت ارے اللہ کے حق پہ رہیں گے رے بول کے کچھ بھی نہیں کرتے جی بول کے گھر بنا ڈالتا, گھر میں چلنا شروع کرتا, یہ 1 مہینے میں بیمار پڑ جاتا. دیکھو اللہ بھی بڑا شان والا, کیا کرتا, 1 مہینے میں بیماری دیتا اسے. اب اس کے اوزارہ ختم ہو جاتے ہیں, ہمیں بولتے نا ہمارے لینگویج میں, اس کے اوزارہ اڑ گئے. میں بولتے چاہیے کون کی, وہ بوڑھی بولتی چلی, وہ بوڑھا بولتے چلیا, بکرا کاٹ کو, چاروں کھانا کھلا کو, دونوں کو ہاتھ دھلا کو بھیج رہے کو, سنیا نہیں رہی اماں ہی نے بولتے. اب کیا ہے اسے, ان آدھا یہ باتیں سن کو مر جاتا, اللہ رے بیٹھ کو رہتا انہیں, وہ باقی کے باتیں سن کو باقی کے مر جاتا ان. اب ان مریا گئے کام سے تھے, گھر برا ہے بول کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنا, تم سنیے, گھروں کے تعلق سے, گھروں کے اندر کے برکتوں کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نبی داؤد جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3920 پر 4, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, میں نے اس گھر کے اندر قدم رکھ کے گیا اور اس کے وقت سے میری برائی ہی برائی ہو رہی, مطلب میرا پورا مال برباد ہو جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو گھر بدل کو دوسری جگہ جاؤ. بولے صحابہ تعجب سے بولے یا رسول اللہ, آپ نے ایسے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھروں کے اندر کوئی نحوست نہیں رہتی. یاد رکھیے نا, سمجھے, گھروں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. اگرچہ ایک کام میں اس کو نہیں بولتا تو وہ شرک کر بیٹھتا, یعنی گھر کو برا سمجھتا, گھر کو برا سمجھا تو اب ان شرک کرے, جیسا شرک کرا تو جہنم کے پالے ہوتا. اس کو شرک سے بتانے کے لیے میں بولا چل اب
تو آج کے لیے تو چلے جا, دوسرے گھر میں چلے جا. بولے صحابہ پوچھے تو ایسا کہہ سکتے تو چلی جا سکتے کیا, ہمیں برا ہوا تو گھر بدل سکتے کیا؟ بولتے نہیں رے, اگرچہ نحوست ہی ہے تو 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی, نحوست نہیں ہے, اگرچہ وہ ہوتی تو 3 چیزوں میں ہو سکتی. بولے آپ کنفیوز نہ کہو, غور سے سنو. کیا ہے وہ 3 چیز؟ ایک گھر, دوسرا گھوڑا, تیسری عورت. نحوست, برائی, بدشگونی کسی کے ساتھ لینا ہے تو عورت سے لے سکتے. بولے ایسا کچھ ہوتا, لیکن بتاتے ہیں نحوست نہیں ہے, اگرچہ ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی. کیوں؟ عورت کے معاملے میں لوگ ایسے ہی بہک جاتے. تفسیر لکھنے والے کتنے اپنے اپنے ریزننگ لکھتے ہیں, الگ الگ جو ہے ایکسپلینیشن دیتے ہیں. اگرچہ ہوتی تو عورت میں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت ایسے ہی دوسروں کو بہکا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی کیا ہوا, وہی ہوا. جب شیطان حضرت آدم کے پاس گیا تو نہیں مانے, مطلب گمراہ کے نہیں ہوئے, لیکن عورت کے ذریعے سے جب مات آیا تو ان کے ذریعے سے یہ بات پہنچ گئی, مطلب ڈسٹرب ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی, اس کو ویسے ہی رکھو, اس کو چینج کرنے کی, لمبے کرنے کی, سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. اتنے باتیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں عورتوں کے تعلق سے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گے. بولے تو کیا کس لیے کہا گیا؟ تاکہ اے خواتین آپ اس بات سے عبرت حاصل کرو, اپنے آپ کو پکے مومنہ بناؤ. مومنہ بنائیں گے تو آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے. پہلے وارننگ دیتے ہیں. اب بولتے نا میں کتنا بولتے رہے, ہم سنیا نہیں رہے, انہیں لاسٹ کو وہ کرنے کا کرے بولتے نہیں. اب ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی زیادہ عورتوں کو ڈراتے ہیں. کیوں؟ بائی نیچر, بائی ذات اس میں نحوست ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہے. بولے 3 چیزاں, گھر کے اندر نحوست ہو سکتی تھی لیکن گھر کے اندر نحوست نہیں ہے. صحابی یہ بات بولے تو ان کو کلیریفیکیشن دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اگرچہ برائی ہوتی تو گھر ہوتی تھی. علماء بولتے ہیں گھر کیسے ہوتی, اگرچہ ہو سکے تو بولتے ہیں نا گھر کے اندر بدکار مرد ہے تو اس کا گھر برکتوں سے خالی ہے. بولے یاد رکھو, برائی نہیں, برکتوں سے خالی. کس کو ذمہ دار بنائے؟ مرد کو بنائے. ذمہ دار مرد کو بناتے ہیں. کہتے ہیں اگرچہ اس گھر کا مرد بدکار ہے, زناکار ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, تو اس حالت میں اس گھر کی نحوست آ جاتی. بولے تو آج نہیں سکون یہ معاملے میں نہیں سکون. تو اس لیے مردوں کو نصیحت ہے کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, ورنہ تو تمہارے گھروں سے برکتیں چلے جاتی, نحوست آ گرچی. اس لیے بتایا جاتا ہے. دوسرا گھوڑا شرارت, کبھی شریر بن جاتا, مطلب شرارت کرنے لگتا, تو تب گھوڑے کے اندر نحوست ہو سکتی. بولے تیسرا برماتے عورت, جیسے کہ عورت کو کہا گیا کہ وہ ہو سکتی تھی, اگرچہ برائی ہے تو عورت میں ہو سکتی, لیکن نہیں, برائی نہیں ہے. اسلام میں بات کلیئر کیا گیا, گھر کے اندر کوئی برائی نہیں. اگرچہ آپ نئے گھر میں چلے گئے اور آپ کے ساتھ کوئی برا ہو گیا تو دلاسا رکھیے اللہ کے اوپر. پھر کیا کرتے ہیں, کسی چیز کو گم ہو گیا, کوئی چیز چلے گیا, سونا چلے گا سمجھو آپ کے گھر سے, تو کسی کے اوپر شک کر دے اور کہتے ہیں جا کو فال کھلائیں گے. بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے کاما, یہ حرکتیں کرتے تھے. صحابہ کرام میں سے جو ابھی اسلام داخل کرنے والے تھے, کم ایمان والے تھے, وہ کام کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے. کہاں کاہن کے پاس جانا, یعنی کسی ایسے شخص کو, ایسا سدھانتی جو یہ بات بول سکتا. آج چندول میں بھی یہ گمانا ہے. کیا گمان کرتے ہیں؟ ہمارا فلانا چیز چلے گا, ایک کام کریں گے. وہ عورت فال کھولتی کہتے, وہ فال کھول کے بولتی, جاگ اسے دریافت کریں گے, اماں میرا لچا گیا لیکن کون کاڑی کی جردک کو بولے تو وہ عورت تم نے دیوانے بناتے کیا کی کرتی. اب وہ کیا کرتی, میں بھی گیم نہیں کبھی, کیا کرتی کہ دیوانے کاما کیا کرتی, تم بولتی کیا بول گئے, ارے فلانا عورت کے نہیں بول کے. حالانکہ اس کو یہ بات کیسا معلوم ہوتا؟ اگرچہ یاد رکھو یہ بات معلوم ہوتا تو اللہ کے قریب ہو جاتی تھی. ہوتی نہیں ہوتی؟ قرآن کے اندر سورہ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, جو غیب کا بھی علم جانتا ہے, جو دکھتا نہیں اس کا بھی علم جانتا ہے, جو دکھتا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے, اور بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. کون یہ؟ اللہ. جو چیز نہیں دکھتی اس کا علم کون رکھتا؟ اللہ. اللہ کی قسم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اگرچہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد غیب کا علم جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے اور یہ مشرک ہو. یاد رکھیے, جب نبی کے پاس یہ علم نہیں تو یہ فال کھلانے والے کے پاس یہ علم کہاں سے آتا؟ یہ بدگمانی ہے. اس لیے ایسے کاموں پہ مت جاؤ. تقدیر پہ ہے نا ہمارا فیصلہ, تقدیر کے فیصلے کے اوپر, ایمان کے اوپر رکو. تکلیف کس کو نہیں آتی؟ اصل ہمارا کو تکلیفہ آئسو کا بولو. قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214, ایک بار یہ آیت کو یاد رکھ کے گھر کو جا کو پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, ارے تم لوگا کیا سمجھ بیٹھے ہیں جنت ایسا مل جاتا ہے کیا تم لوگا کو؟ بستہم الباساء وضراء وزلزلوا حتى یاتی الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ. اس ٹائم پہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے اوپر میں نے کتنے آزمائشیں برپائے. تم لوگ کیا سمجھ بیٹھے جنت میں گچپ چل جائیں گے بول کے سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں, تم سے پہلے لوگوں کو کتنا کی میں نے آزمایا, تکلیفہ دے دے کے آزمایا. چند لوگوں کو آرے سے رمپم سے کاٹ ڈالا گیا محض اسلام کے خاطر. ان کے نبی اور ان کے قوم دونوں ایک جٹ ہو کے کہنے لگے ہائے اللہ کب کرتا رہے تو ہماری مدد, متا نصر اللہ, تو کب آتا رہے, تیرا مدد کب آتا رہے بول کے نبی اور نبی کی امتیں چلا کر بولے. اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد ان قریب ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان سے رہے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. یاد رکھیے, اگرچہ ایسے بدگمانی کریں گے تو ہم جنت میں ہرگز نہیں جا سکیں گے. آج کالے کتے سے بھی جو ہے ہم نحوست لیتے ہیں, بلیوں سے نحوست لیتے ہیں, اور آج کن چیزوں سے ہم منحوس نہیں سمجھتے. مہینے کو بھی نحوست کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے بول کے لوگ سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سفر فی الاسلام, اسلام میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ عرب کا کلچر تھا, عرب کے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے اور سفر میں چلے جاتے تھے. یعنی اپنے گھروں میں رہیں گے تو برائی ٹوٹ پڑے گی, اس لیے ہم لوگ خالی کر دیں گے, سفر کر لیں گے, ایک دوسرے سے دوسرے جگہ پہ چلے جائیں گے, اس وجہ سے ہمارے اوپر آنے والے بلا رک جاتے بول کے وہ لوگ سمجھتے تھے. اسی لیے اس کو سفر کا مہینہ کہا گیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طیرۃ ولا سفر فی الاسلام, اسلام کے اندر سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اور آج ہمارے بچوں کی شادیاں ہم اس مہینے میں نہیں کرتے اور اس کو برا بولتے نا, کرے سو بچے کو دور کر کے رکھتے. ایک تو شادیاں کرتے ہی نہیں ہمیں, لیکن نبی کیا کریں, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے سفر کے مہینے میں کر ڈالے. سبحان اللہ, سفر کے مہینے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت علی سے طے کرے. نکاح جب ہوا حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا تو یہ سفر کا مہینہ تھا. یاد رکھیے, ہمارے نبی کر کے دکھائے, ارے اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. اے میرے قوم, اے میرے امتی, یہ سفر کا مہینہ برا نہیں ہے تو آپ بھی ایسا ہی کرو کیونکہ یہ میری سنت ہے بول کے سمجھائے. لیکن آج یہ جاننے کے باوجود بھی, کئی مرتبہ بیانوں میں سننے کے باوجود بھی ہمت نہیں کرتے ہیں. اگرچہ ہمیں ہمت کر کے آئے تو سامنے والا نہیں کرتا. اب جا کے مرندو نیکسٹ منتھ کریں گے بول کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے وجہ سے کیا ہوتا, ہمیں بھی شرک کرتے ہیں, اس کو بھی شرک کرنے کے لیے آمدہ کرتے ہیں. تو یہ شرک ہے. یاد رکھیے, بدگمانی شرک ہے. اور اسی طرح سے ہمارے گھروں میں کسی چیز کو منحوس سمجھنا, یہ جب سے یہ چیز لائے گھر میں تب سے ہمارے گھر کے برکتیں چلے گئے. جب سے یہ بہو گھر میں آئی, جب سے یہ جمائی گھر میں آئے, ہمارے گھر کے برکتیں چلے گئے. ایسا سمجھنا شرک ہے. خاص کر کے عورتوں کا معاملہ ہے. مردہ تو صبح سے شام تک موبائل دکھلتے ہیں, کیا کہ آفس میں رہتے, آج کل موبائل بھی دیکھ سکتے بول کے بول سکتے. لیکن عورتیں کیا کرتے ہیں, انہوں بھی دیکھتے سمجھو, پھر بھی یہ بدگمانیاں عورتوں سے پھیلتے ہیں. تو اگرچہ عورت اپنے آپ کو بچائیں گی تو کیا ہو جاتا, گھر پورا سنور جاتا. اے میرے بہنوں, یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایسے بدگمانیوں سے بچو. بدگمانی آپ رکھیں گے تو آپ کا گھر آپ خود اپنے ہاتھوں سے خراب کرے جیسا ہے. اس لیے بدگمانی ہرگز نہیں. اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے. اور کیا ہے بدگمانی, چلو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا شیطان نہیں ہے, جن نہیں ہے؟ تو ہے نا, شیطان بھی ہے, جن بھی ہے.
تو اب غیر مسلمان شیطان بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ مر کو گیا سو آدمی اٹھ کو آنا، اس کو شیطان سمجھتے ہیں غیر مسلمان. دیم بولتے نا، دیم اندی، دیم وستندی، پریتاتما وستندی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. کیوں؟ روح ایک بار نکل جاتی تو اس کی جگہ پہ چلے جاتی، وہ واپس آنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں. جب روح واپس ہی نہیں آتی تو کسی کو ڈراتی انہیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، جنات کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھاتے ہیں. کیا بول کے؟ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جاتا اس گھر سے شیطان چلے جاتا. مطلب شیطان بولتا برا جن، اگرچہ کسی کے اوپر جن کا اندیشہ ہے یا ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کرنا؟ سورۃ البقرہ پڑھنا. کس کو بلا کے؟ مدرسے سے بچے کو بلا کو صبح کے گھنٹہ، شام کو گھنٹہ پڑھا کو بھیجنا نہیں. یہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ گھر کے فرد، گھر کا مرد اور عورت، گھر کے بچے خود سورۃ البقرہ گھر کے اندر پڑھیں گے تو یہ پورے بد عقیدے ہمارے زندگیوں سے چلے جائیں گے. کیونکہ برائی جب چلے جاتی تو بد عقیدہ ہمارے سے دور ہو جاتا. اس لیے آپ کوشش کرو سورۃ البقرہ کو ہمارے گھروں میں پڑھتے چلے. بچوں کو نظر لگنا یہ حق ہے، نظر لگنا حق ہے، لیکن اس کے لیے کیا ریمیڈی بتایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نظر کی دعا پڑھ کے بچوں کو بھیجو باہر، ہو گیا، کوئی معاملہ نہیں. لیکن آج ہمیں وہ کرتے ہیں، نظر کی دعا تو دور دور تک لوگوں کو نہیں معلوم، تو کریں گے سنت ادا ہوتی اور برکت آتی، برائی سے دور ہوتے. تو ایسے چیزوں کو آپ اپنے زندگی میں لائیے اور اپنے آپ کو اسلام کے اندر رکھنا، برائی سے بچنا. یہ بدگمانیاں سب برے عقیدے ہیں، برے عقیدے سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. حالانکہ تمہاری زندگیوں میں حج بھی رہن دو، عمرہ بھی رہن دو، نماز بھی رہن دو، یا جو ہے روزے بھی رہنے دو، کچھ بھی نیک عمل کرو، لیکن اگرچہ بدگمانی کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ سب برباد ہو جائیں گے. چھوٹا سا عمل، صرف گمان کرنا ہی شرک ہے. گمان نہیں، نہ کوئی جانور میں گمان ہے، کوئی پرندے میں گمان ہے. ولا ہامہ بولتے ہیں پرندے کو عربی کے اندر. کوئی پرندہ برا نہیں ہے. ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھا کالا پرندہ آ کے گھر کے اوپر بیٹھا بولے تو اس کے گھر میں کچھ موت آنے والی بول کے بھی سن کے ہیں ہمیں. یہ سب برے عقیدے ہیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب برائی ہیں. ایسے بدگمانیوں سے بچو. انشاءاللہ یہ بدگمانی آپ کو جہنم کے پالے کر دیں گے. اگرچہ آپ بدگمانی سے بچیں گے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوشحال زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے اسلام کو پہلے سمجھو، پڑھو، سمجھو اور پھر امپلیمنٹ کرو، ہمارے زندگی میں لاؤ. اگرچہ ہم یہ کام نہیں کریں گے کتنے بھی نیک اعمال ہو برباد ہو جائیں گے. یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا مدعا تھا. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم اور آگے نہیں بول رہے ہیں، لیکن آپ عقیدہ کرو انشاءاللہ IRES کے ادارے میں ہم محض ایسے قرآن اور حدیث کے باتوں کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں. ان تمام برائیوں سے بچو اور نیکی کی طرف رجوع کرو. آپ گھروں کے اندر خواتین تھوڑا سا وقت نکال کر نمازوں کو جو ہے نفل نمازوں کو رات کے وقت پڑھا کرو. گھروں کے اندر کے برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی، برائیاں چلے جائیں گی. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نمازیں پڑھیں گے تو جو ہے برائیاں چلے جائیں گی. اسی لیے وقت نکالو نا، تھوڑا سا وقت نکال کے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہر عورت کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملے گا. ہر عورت کو ہر روز ایک حج کرنے کا ثواب ملے گا. ہر مرد کو بھی ملے گا. مرد جب مسجد میں جاتا، امام کے پیچھے فرض نماز پڑھتا، دونوں طرف سلام کرتا اور اسی جگہ پہ بیٹھتا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، تب تک اسی حالت میں بیٹھتا. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے واپس آتا تو وہ جب آتا واپس ایک حج کا ثواب گھر کو لے کے آتا. یہ کام اگرچہ عورت کریں گی تو وہ بھی گھر کے اندر رہ کے بیٹھے بیٹھے ایک حج کرنے کا ثواب کما سکیں گے. تو اس کو بھی ایج کرنا، وقت دیکھنا، نماز کی جگہ پہ بیٹھ جانا، سلام پھیرنا، اللہ کی ذکر کرتے بیٹھ جانا جب تک سورج طلوع ہوتا. اور آج طلوع کا وقت بھی معلوم موبائل میں آ جاتے، پورے طلوع کا وقت موبائل میں آ جاتا. طلوع کا وقت ہوتا، اب مان لو آج کا حساب سے دیکھیں گے تو 6:50 کی، 6:55 کی، اس طرح 5:55 کی، 6 بجے کی، 6:05 کو کیسا رہتا وقت. یہ وقت ہوئے تک کا اپنے نماز کی حالت میں بیٹھو، پھر انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آؤ تو آپ کو اس جگہ پہ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی وجہ سے
ایک حج کرنے کا ثواب ہے۔ خواتین حضرات، آپ اگرچہ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں تکلیفیں ہیں، تو جو عورت یہ کام کرے گی اس کے معاملے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جو مرد اپنے آپ کو تکلیفوں میں سمجھتا ہے جب یہ کام کریں گا تو اس کے معاملے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کے اندر سولوشن بتایا گیا تو ہم لوگ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں سفر کے مہینے کے تعلق سے، جو بدگمانیاں سمجھتے ہیں ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچو۔ اگرچہ جو لوگ یہاں پہ ہیں، جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، ان تک یہ بات ضرور پہنچاؤ۔ ایسا بدگمانی کرنا شرک ہے، بولو شرک اللہ معاف نہیں کرتا، یاد رکھو شرک ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج جن باتوں پہ ہم نے سنا ہے اس کو صحیح معنی میں ہمیں سمجھ عطا فرما، اور ہمیں آج ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔